الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے اگلوں پر، تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. خالق کائنات نے قرآن مجید میں جو روزے فرض کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی روزوں کی فرضیت ملتی ہے، فضائل ملتے ہیں. روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزہ عبادت کا دروازہ ہے. یعنی روزہ انسان جب رکھتا ہے تو عبادتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی روزہ رکھنے والا پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پورا دن کھانا نہیں کھاتا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. سحریر کرنا یہ بھی عبادت ہے. افطاری کرنا یہ بھی عبادت ہے. نماز تراویح پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. افطاری کے بعد صبح سحر ہونے تک انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے تحت کہ روزہ ایک عبادت کا دروازہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ عبادتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. رمضان شریف کے مشہور 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق. یہ 4 نام مشہور ہیں. ماہ رمضان کے، رمضان الکریم کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری فضیلت ہے. رمضان کی فضیلت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. سب سے پہلے روزہ عرض کرے گا: اے رب کریم عز و جل، میں اس شخص کو کھانے اور خواہشوں سے روکے رکھا، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. پھر قرآن کہے گا: یا باری تعالیٰ، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا اور تیرے قرآن کی، تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہا، یا باری تعالیٰ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور پھر دونوں کی شفاعتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. آپ دیکھیں، قرآن کریم پڑھنا اور روزہ رکھنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کرتی ہیں. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے، کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ کرتے ہوئے وہ عبادتیں اس کی گواہی دے، اس کی شفاعت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. اور ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، نوافل ادا کرتا رہا، اس کے لیے اور جگہ کے لیے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھا جائے گا. اور ہر دن 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور رات میں نیکی لکھے گا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے رمضان کو پا لیتے ہیں ان کے لیے کتنی فضیلتیں ہیں. ان کے لیے فضیلت یہ ہے کہ ان کو 1,00,000 رمضان کا ثواب ملتا ہے، اور دن میں 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، رات میں 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار ہونے کا ثواب، اور دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھی جائے. اس لیے روزے فرض بھی ہیں، روزوں کی فضیلت بھی ہے، اور روزے انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت اور محبت پیدا کرتے ہیں.
روزہ انسان کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے، حرام حلال کی تمیز سکھاتا ہے. سارا دن زبان جو ہے انسان کی اس قابو میں رہتی ہے کہ میرا روزہ میں کسی کو گالی نہ دوں، میں کسی کو برا بلا نہ کروں، میں کسی کا حق تلف نہ کروں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں. یعنی روزہ رکھنے سے انسان کے اندر المختصر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر سخی کون؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر میں خود سخی ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی میں ہوں، اور رمضان میں خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سخاوت فرماتے. جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی حاضر ہوتے. رمضان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ کی خدمت میں جبریل علیہ السلام ہر رات حاضر ہوتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. جب بھی جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے بھلائی کے معاملے میں، سخاوت میں تیزی کرنے والے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین بھی حاضر ہوتے اور قرآن کریم کا دور فرماتے. اب دیکھیے اس حدیث میں بھی رمضان المبارک کی فضائل ہیں، اور یہ دیکھیے قرآن کریم بھی ماہ رمضان میں نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی برکت ہے، یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس مہینے میں نازل فرمایا. اور قرآن کریم میں اسلامی مہینوں کے کسی مہینے کا ذکر نہیں سوائے رمضان کے. رمضان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، یہ بھی فضیلت ہے. اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردار الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب دیکھیے رمضان کی کس قدر فضیلت ہے کہ جو شیاطین انسانوں کے ذہنوں میں وسوسے اور برائی پر آمادہ کرنے کے لیے اس کو وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جکڑ دیتا. اور ادھر اس کے باوجود بھی انسان گناہ پر آمادہ ہو، برائی میں مبتلا ہو تو بڑی حیرت اور پریشانی والی بات ہے. اور رمضان شریف کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے. اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں سارے جو شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں. اور اس رات میں ایک ایسی رات ہے جس کا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات ایسی آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. اب دیکھیے لیلۃ القدر یہ لفظ سورت کے اندر 3 بار الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کا جو ماخذ ہے حروف، ہر بار 9 حروف بنتے ہیں، اور 9 حروف کو ملٹیپلائی ضرب دیں 3 کے ساتھ تو 27 بنتا ہے. تو علماء کا اکرام نے جو ایک تجربے کے تحت ایک چیز نکالی ہے کہ لیلۃ القدر جو رات ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے یہ اکثر 27 رمضان المبارک کی جو رات ہوتی ہے 26واں روزہ اور 27ویں رات جو ہوتی ہے اس میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حدیث پاک میں ہے جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل آئے. یعنی جس نے مومن کے اوپر بہتان باندھا
جب تک اس بہتان سے وہ باہر نہیں نکل آتا، سچی توبہ نہیں کر لیتا، وہ دوزخ میں ردغۃ الخبال ایک جگہ ہے، وہاں پر ہوگا۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جہاں پہ دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتی ہے، اس جگہ کا نام ردغۃ الخبال ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں مومن کی خصوصاً ماہ رمضان میں، کیونکہ یہ بڑا برکتوں والا فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس کے علاوہ باقی ایام میں بھی ہمیں سچی توبہ کرتے ہوئے کسی مومن پہ، کسی انسان پہ، کسی مسلمان پہ بہتان نہیں باندھنا چاہیے۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے، ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس انہیں اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلوں میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اب جو بندہ اس مہینے میں زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور اگر اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے مر جاتا ہے، فرشتے آسمانی اس پر اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر مر جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اب جو لوگ ماہ رمضان کی جو ہے اتباع کرتے ہیں، جو ماہ رمضان کی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا مقام ہے؟ بخارا میں رہنے والے ایک مجوسی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس کا بیٹا بازار کے اندر کوئی چیز کھا رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں مسلمانوں کے روزے ہیں، یہ رمضان ہے؟ اس نے کہا ابا جان آپ بھی تو گھر میں کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا بیٹا رمضان کی جو ہے بڑی فضیلت ہے، یہ مسلمانوں کے روزے ہیں، ان کی عبادت ہے، ان کے سامنے مت کھاؤ، گھر میں بیٹھ کے جیسے مرضی کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مجوسی کو رمضان کی یہ عظمت کرنے کی وجہ سے، اس کا حیا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ اب دیکھیں جو لوگ رمضان کا احترام کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیتا ہے، اور جو لوگ اس کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر وعید بھی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آسمانی فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اگر مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ خدا را رمضان شریف آنے والا ہے، روزے رکھیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، گڑ گڑائیے۔ پوری کائنات کے اوپر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، امت محمدی بھی، مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے، اگر ہم بدکاریوں سے بچیں، زناکاریوں سے بچیں، بے حیائیوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تو رب کعبہ کی قسم کوئی بیماری ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں، ہم گناہوں میں گر چکے ہیں، گناہوں کی دلدل میں گر چکے ہیں، ہر برائی پائی جاتی ہے، حرام کے کام ہم کرتے ہیں، حلال سے دور رہتے ہیں، ناپ تول کے اندر ہم کمی کرتے ہیں، کسی کا مال ناحق ہم کھاتے ہیں، اگر مال کسی کو بیچتے ہیں تو اس کی اہمیت یہ بتاتے ہیں کہ یہ سونے سے بھی اچھا ہے، لیکن وہ لوہے کی طرح ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کیجیے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کا ایک واقعہ آتا ہے، سیدنا وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ بڑے عبادت گزار تھے، مسجد کی صفائی بھی کرتے تھے، سارے نیک کام کرتے تھے۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا، اس کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے نماز کا، روزے کا، حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا سارا حساب ہو گیا، سارا حساب صحیح ہو گیا، لیکن میں نے ایک بار ایک باغ میں سے ایک تنکا اٹھا کے اپنے دانت صاف کیے تھے اس مالک کی اجازت کے بغیر،
تو آج تک مجھے جنت میں داخل نہیں کیا گیا اس کے حساب کی وجہ سے۔ اب دیکھیے جب انسان کی پکڑ ہوتی ہے تو ایک تنکے پہ بھی ہو جاتی ہے، اور جب خالق کائنات راضی ہوتا ہے تو ایک نیکی سے بھی بخش سکتا ہے۔ اس لیے خدا را ماہ رمضان کا احترام کیجئے، ماہ رمضان کے روزے رکھیے، لوگوں کو معاف کیجئے، ہر برائی سے بچیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا